الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاجارتی، یہ کتاب اجارے کے احکام کے بیان میں ہے۔ الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض، اجارہ منافع پر عقد کا نام ہے عوض کے بدلے۔ ولا تصح حتی تکون المنافع معلومۃ، اور عقد اجارہ صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ منافع معلوم ہوں۔ والاجرۃ معلومۃ، اور اجرت بھی معلوم ہو۔ وما جاز ان یکون ثمنا فی البیع جاز ان یکون اجرۃ فی الاجارۃ، جائز ہے کہ جو چیز بیع میں ثمن بنتی ہے وہ اجارے میں اجرت بن سکتی ہے۔ والمنافع تارة تصیر معلومۃ بالمدت، اور منافع کا علم کبھی مدت کے ذریعے ہوتا ہے، کاستیجار الدور للسکن والارضین للزراعۃ، جیسے کہ گھروں کو رہائش کے لیے اجرت پر لینا اور زمین کو کاشت کے لیے اجرت پر لینا۔ فیصح العقد علی مدت معلومۃ ای مدت کانت، چنانچہ مدت متعینہ پر عقد اجارہ صحیح ہے خواہ وہ کوئی بھی مدت ہو۔ وتارة تصیر معلومۃ بالعمل والتسمیۃ، اور کبھی منافع معلوم ہوتے ہیں عمل کے ذریعے اور متعین کر دینے کے ذریعے۔ کمن استأجر رجلا علی صبغ ثوب او خیاطۃ ثوب، جیسے کہ کسی آدمی کو اجرت پر لینا کپڑے کو رنگنے کے لیے یا کپڑے کو سینے کے لیے۔ او استأجر دابۃ لیحمل علیہا مقدارا معلوما الی موضع معلوم، یا چوپائے کو اجرت کے طور پر لینا تاکہ وہ اس پر مقدار معلوم کو لاد کر متعین اور معلوم جگہ کی طرف لے جائے۔ او یرکبہا مسافۃ معلومۃ، یا وہ چوپائے پر مسافت معلومہ تک سفر کرے۔ وتارة تصیر معلومۃ بالتعیین والاشارۃ، اور منافع کبھی معلوم ہوتے ہیں تعیین اور اشارے کے ذریعے۔ کمن استأجر رجلا لینقل هذا الطعام الى موضع معلوم، جیسے کہ کسی آدمی کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس غلے کو متعین جگہ کی طرف منتقل کر دے۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ کہ اس عبارت کی وضاحت سے پہلے عقد اجارہ کے لغوی و اصطلاحی معنی اور کچھ ضروری چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ عقد اجارہ کے لغوی معنی اجر یأجر باب ضرب یضرب سے آتا ہے۔ اس وقت اس کے معنی ہوں گے کسی کو اس کے عمل کی جزا دینا۔ اصطلاح شرع کے اندر اجارہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے۔ الاجارۃ ہی بیع منفعۃ معلومۃ باجر معلوم، کہ متعین اجرت کے بدلے متعین منفعت کی بیع کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ مصنف علیہ الرحمہ نے بھی اجارے کی اصطلاحی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض، منافع پر عقد کا نام اجارہ ہے عوض کے بدلے۔ اس لیے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عقد اجارہ کی اصطلاحی تعریف کے فوائد و قیود کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی قید جو تعریف میں ہے، منفعتاً معلومتاً۔ منفعت کا مطلب یہ ہے کہ عقد اجارہ میں معاملہ کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ کرائے پر لی ہوئی چیز سے کتنی منفعت حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ عقد اجارہ صرف منفعت حاصل کرنے یعنی فائدہ اٹھانے کا عقد کہلاتا ہے۔ منافع معلومہ کی قید سے بیع مزارعت وغیرہ خارج ہو گئے، اس لیے کہ بیع میں ملکیت منافع کی نہیں ہوتی
بلکہ عین کی ہوتی ہے۔ منفعت کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر منفعت مجہول ہوگی تو دھوکہ اور جھگڑے کا امکان ہوگا جو اجارے کو فاسد کر دے گا۔ لہٰذا اجارے میں منفعت کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ اجارہ درست ہو جائے۔ مثلا کسی شخص نے ایک مکان کرائے پر لیا تو کرایہ دار کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کتنے عرصے تک اس مکان سے سکونت کی منفعت کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر کرایہ دار کو اس مدت کا علم نہ ہو تو پھر یہ اجارہ درست نہیں ہوگا کیونکہ منفعت مجہول ہے۔ دوسری قید تعریف میں ہے بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کرتے وقت یہ طے ہونا بھی ضروری ہے کہ عوض کتنا دیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی ایک مکان کرائے پر لیتا ہے تو یہ طے ہونا ضروری ہے کہ اس کا کرایہ کتنا دیا جائے گا۔ اگر عوض معلوم نہ ہو بلکہ مجہول ہو تو یہ جہالت یہاں بھی جھگڑے اور فساد کا سبب بنے گی، اس لیے اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ اجر معلوم کی قید سے ہبہ، صدقہ، عاریت، قرض وغیرہ خارج ہو گئے کیونکہ ان عقود کے اندر معاوضے کا معنی موجود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اجارے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجارت العمل، نمبر 2 اجارت المنفعت۔ اجارت العمل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام یا عمل کے لیے اجرت کا معاملہ کیا جائے، جیسے مزدوری، ملازمت، خدمات، ٹھیکہ داری، کمیشن وغیرہ۔ نمبر 2 اجارت المنفعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی افادیت یا منفعت یا استعمال کا معاملہ کیا جائے، جیسے مکانات، دکانوں اور گاڑی وغیرہ کا کرائے پر لین دین کرنا۔ یہ تو ہوئی اجارے سے متعلق تفصیلی معلومات جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور اجرت سے متعلق معلومات اب آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ اجرت کے لغوی و اصطلاحی تعریف۔ اجر یأجر از نصر، باب نصر ینصر سے معنی ہے عوض العمل، یعنی کسی عمل کا عوض۔ اجر کی جمع اجور آتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فآتوہن اجورہن۔ اجرت کی اصطلاحی تعریف الاجرۃ ہی ثمن المنفعت وہی کل ما یصلح ان یکون ثمنا، یعنی اجرت منفعت کے ثمن کو کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جس میں ثمن بننے کی صلاحیت موجود ہے، جیسا کہ خود مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں اجرت سے متعلق بیان کیا ہے وما جاز ان یکون ثمنا فی البیع جاز ان یکون اجرتا فی الاجارۃ۔ جو چیز بیع میں ثمن بن سکتی ہے جائز ہے کہ وہ اجارے میں اجرت بن جائے۔ عزیز طلبہ، اجرت سے متعلق شرائط کا جاننا ضروری ہے، چنانچہ 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اجرت معلوم ہو، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر اجرت مجہول ہو تو اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اجرت مال متقوم ہو۔ نمبر 3 اجرت شیء مستاجرہ کا جز نہ ہو، اور نمبر 4 اجرت معقود علیہ منفعت کی جنس سے نہ ہو۔ یہ اجرت کی 4 شرطیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اجرت کی بھی اجارہ کی طرح 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اجرت مسمى، نمبر 2 اجرت مثل۔ اجرت مسمى کہتے ہیں اس اجرت کو جس پر متعاقدین عقد میں متفق ہو جائیں، اور یہ اجارہ صحیحہ میں ہوتا ہے۔ اجرت مثل کی تعریف یہ ہے کہ اجرت مثل اس اجرت کو کہتے ہیں جس کو اہل بصیرت نے متعین کیا ہو، اور یہ اجارہ فاسدہ کے اندر ہوتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اجرت میں کن چیزوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اشیاء بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ اجارے میں اجرت بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں واضح طور پر بیان کر دیا۔ چنانچہ ایسی چیزیں 4 ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 نقود،
نقود کے اجرت بننے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مقدار معلوم ہو، مثلا 1000 2000 وغیرہ۔ نمبر 2 صفت کا معلوم ہونا، مثلا عمدہ گھٹیا وغیرہ۔ اس زمانے کے اعتبار سے اگر سونا اجرت میں دے رہا ہے تو 24 کیرٹ کا یا 23 کیرٹ کا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 نوع کا معلوم ہونا، مثلا پاؤنڈ، روپیہ، سعودی ریال وغیرہ۔ دوسری چیز جو اجرت بن سکتی ہے وہ ہے ذوات الامثال اشیاء، یعنی وہ اشیاء جن کا مثل مارکیٹ میں دستیاب ہو، مثلا مکیلی، موزونی اور ایسی معدودی جو مقدار میں ایک دوسرے کے متقارب یعنی قریب قریب کی ہو، ان میں زیادہ تفاوت نہ ہو، بشرطے کہ یہاں بھی مقدار وصف کو بیان کر دیا گیا ہو۔ تیسری چیز جو اجرت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ہے ذوات القیم اشیاء، یعنی وہ چیزیں جن کا مثل مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو، مثلا جانور وغیرہ۔ اور نمبر 4 منفعت جو اجرت بن سکتی ہے، یعنی اجرت میں کسی شے کی منفعت کو دے دینا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کا اجرت کے طور پر دینا اور ان کو اجرت بنانا صحیح ہے، درست ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تقریباً واضح ہو گئی، صرف ایک بات رہ جاتی ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت کے اندر بیان کیا کہ اجرت کے اندر منفعت کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور منفعت کا علم کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا طریقہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں بیان کیا والمنافع تارۃ تصیر معلومۃ بالمدہ، کہ منافع کا علم کبھی مدت کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی کی دکان کو اجرت کے طور پر لے تو منفعت کا علم مدت کے ذریعے بئی طور ہوگا، 1 مہینے کے لیے لے رہا ہے، 4 مہینے کے لیے لے رہا ہے، تو اس سے منفعت کا علم ہو جائے گا اور منفعت متعین اور معلوم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کبھی منافع کا علم عمل کے ذریعے اور متعین کر دینے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے پیش کی، جیسے کسی نے اجرت پر ایک آدمی کو کپڑا رنگنے کے لیے یا کپڑا سینے کے لیے لیا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں اس نے کام کو متعین کر دیا اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ مجھے 5 جوڑے کپڑے سلوانے ہیں یا 5 جوڑے کپڑے پر فلاں رنگ کو رنگوانا ہے، تو یہاں کام کی بھی تعین ہو رہی ہے اور واضح طور پر بیان بھی کر دے رہا ہے، جس سے منافع متعین ہو گئے۔ اسی طرح تیسرا طریقہ منافع کے معلوم کرنے کا یہ ہے کہ اس کی تعین اور اشارہ کر دیا جائے، جیسے کہہ دیا جائے کہ اس کی مثال مصنف نے یہ دی ہے کہ میرا یہ سامان، میرا یہ غلہ، میرا یہ بیگ اس جگہ سے فلاں جگہ کی طرف پہنچا دو، تو یہاں پر بھی تعین اور اشارہ دونوں کے ذریعے منافع معلوم ہو گئے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر چند عصری مسائل کا انتباہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کمیشن ایجنٹ کا کمیشن طے کیے بغیر معاملہ کرنے کا شرعی حکم۔ آج کل کمیشن پر کام کرنے یا کروانے کا رواج عام ہو چکا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک شخص کو اپنا پلاٹ فروخت کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ کسی شخص کو کہتا ہے کہ آپ میرا یہ پلاٹ فروخت کروا دیں، میں آپ کو کمیشن کے طور پر اتنا روپیہ دوں گا۔ اگر کمیشن ایجنٹ نے کسی دکاندار، ادارے یا کسی فرد سے کمیشن طے کیے بغیر معاملہ کر لیا تو یہ صورت شرعاً ناجائز ہوگی۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر اس جدید مسئلے کو منطبق کرنے سے پہلے ایک قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی حکم کی شرط مفقود ہو تو حکم بھی مفقود ہوتا ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اور عقد اجارہ کے صحیح ہونے کے لیے اجرت کا معلوم ہونا شرط ہے، جیسا کہ مصنف نے ذکر کیا والاجرت معلومۃ، اور کمیشن ایجنٹ کے کمیشن کے طے کیے بغیر معاملے والی صورت میں اجرت معلوم نہیں ہے بلکہ مفقود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقد اجارہ کے صحیح ہونے کی جو شرط تھی کہ اجرت معلوم ہو، وہ کمیشن ایجنٹ کے کمیشن کے طے کیے بغیر معاملہ کرنے والی صورت میں مفقود ہے، اس لیے صحت اجارہ والا حکم بھی مفقود ہوگا۔
اس لیے کمیشن ایجنٹ کا بغیر اجرت طے کیے کمیشن لینا دینا شرعاً ناجائز ہوگا۔ دوسرا عصری مسئلہ ہے دلالی کی اجرت فیصد کے اعتبار سے اصول کرنے کا حکم۔ آج کل دلالی میں فیصد کے اعتبار سے اپنا کمیشن یعنی اجرت اصول کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی گاڑی فروخت کرنے کا دلال کو حکم دیتا ہے کہ تم میری یہ گاڑی فروخت کروا دو، میں تمہیں 10% کمیشن بطور محنتانہ اجرت کے طور پر دوں گا۔ یعنی گاڑی جتنے میں بھی فروخت ہوگی اس کا 10واں حصہ آپ کا ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ مثلاً اگر گاڑی 10,000 روپے میں فروخت ہوتی ہے تو اس کا 10واں حصہ 1,000 روپیہ یہ دلال کو ملے گا۔ فقہی قانون کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو یہ فیصد کے اعتبار سے کمیشن کا لینا دینا شرعاً جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گاڑی کتنے میں فروخت ہوگی مبہم و مجہول ہے، اور جب گاڑی کی فروختگی کی رقم مجہول ہے تو فیصد کے اعتبار سے جو اجرت طے کی جا رہی ہے وہ بھی مجہول ہے، اور اجرت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اجارے کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے اجرت کا معلوم ہونا صحت اجارہ کے لیے شرط قرار دے دیا گیا۔ لیکن متاخرین فقہاء حنفیہ نے دلالی کی اجرت کو، دلالی کے کمیشن کو فیصد کے لحاظ سے لین دین پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تیسرا مسئلہ جعالہ کا حکم شرعی۔ بسا اوقات کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ شخص یہ اعلان جاری کرتا ہے کہ جو شخص میرا فلاں سامان جو گم ہو گیا ہے لا کر دے گا میں اس کو اپنی طرف سے اتنا اتنا انعام دوں گا۔ فقہی قانون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگرچہ اس صورت میں اجرت متعین و معلوم ہے لیکن عمل مجہول ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ گم شدہ سامان کو ڈھونڈنے میں کتنا محنت کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی محنت کرنے پر سامان ہاتھ آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تلاش بسیار پر ملے یا ملے ہی نہ۔ شرعی اعتبار سے جب منافع یعنی عمل مجہول ہو تو اجارہ فاسد ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے صحت اجارہ کے لیے منافع کا معلوم ہونا شرط قرار دے دیا گیا، جیسے کہ مصنف نے عبارت میں بیان کر دیا وَلَا تَصِحُّ حَتَّى أَن يَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً، اور عقد اجارہ صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ منافع معلوم ہو۔ لیکن فقہائے احناف نے استحساناً جعالہ کو جائز قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں عصری مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَلَا تَصِحُّ حَتَّى تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً پر منطبق کرنے سے پہلے دو فقہی قاعدوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ نمبر 1، جب عادت عام و غالب ہو تو وہ معتبر ہوتی ہے۔ انما تعتبر العادت اذا اضطردت او غلبت۔ نمبر 2، عقود مالیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ باہمی رضامندی پر مبنی ہوتے ہیں۔ الاصل فی العقود المالیۃ بناؤها علی التراضی۔ یقیناً جعالہ اور دلالی کی اجرت فیصد کے اعتبار سے اصول کرنے میں عمل اور اجرت دونوں مجہول ہے، جو فساد اجارہ کا سبب ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کا ان دونوں میں تعامل عام ہو چکا ہے، عاقدین جعالہ میں عمل کے اور دلالی میں اجرت کے مجہول ہونے کے باوجود معاملہ کرنے پر راضی ہوتے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جب عادت عام ہو جائے تو شریعت میں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ نیز اجرت و عمل کے مجہول ہونے کی وجہ سے اجارے کے فاسد ہونے کی علت اور وجہ عاقدین کے مابین جھگڑے کا پیدا ہونا ہے، اور یہاں دونوں مسئلوں میں عاقدین کی رضامندی کی وجہ سے جھگڑے و فساد کا وجود نہیں ہے، بلکہ اجرت و عمل میں جہالت کے باوجود یہاں رضامندی موجود ہے، اور قاعدہ ہے کہ عقود مالیہ کی بنیاد رضامندی پر ہے جو جعالہ اور فیصد کے اعتبار سے اجرت لینے میں موجود ہے۔
اس لیے شرعاً یہ دونوں معاملے جائز ہوں گے۔ چوتھا عصری مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے پلوں کے اجارے کا شرعی حکم۔ آج کل پلوں یعنی بریج وغیرہ کے اجارے کی ایک جدید صورت رائج ہے جس کو انگریزی میں بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کہا جاتا ہے، جس کا مخفف BOT ہے۔ اس طریقہ کار کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اور کسی ملک کے درمیان یہ معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کمپنی ملک میں کوئی پل یعنی بریج یا سڑک یعنی روڈ وغیرہ تعمیر کرے گی، اور اس ملک سے اس پل پر آنے والے اخراجات میں سے کچھ بھی وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کمپنی سرمایہ بھی خود فراہم کرتی ہے اور اپنے ہی مزدور لیبر وغیرہ لگا کر سڑک یا پل کی تعمیر کرتی ہے، اور اس کے معاوضے کے طور پر اس ملک سے یہ معاہدہ کرتی ہے کہ اس پل یا سڑک سے گزرنے کا کرایہ مثال کے طور پر 20 سال تک ہم لیتے رہیں گے۔ 20 سال کے بعد یہ پل اور اس کا کرایہ اس ملک کو ملے گا۔ اس طرح پل یا سڑک تعمیر ہونے کے بعد تعمیر کرنے والی کمپنی کنسٹرکشن کمپنی کے قبضے میں ہی رہتا ہے، اور اس کا کرایہ بھی وہی کمپنی وصول کرتی ہے۔ 20 سال یا اس کے علاوہ جو بھی مدت فریقین کے باہم طے پایا ہو، اس مدت کے بعد وہ پل یا سڑک اس ملک کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس ملک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ اور محنت دونوں ہی بچ جاتے ہیں اور ایک نئی تعمیر وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ معاملہ دنیا کے بیشتر ممالک میں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح BOT کا معاہدہ شرعاً جائز ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وما جاز ان یکون ثمنا فی البیع جاز ان یکون اجرتا فی الاجارتی پر منطبق کرنے کے سے پہلے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک اجارے میں اجرت منفعت کے ذریعے ادا کیا جائے یہ اس وقت جائز ہے جب کہ منفعت متحد الجنس نہ ہو۔ اگر منفعت کی جنس مختلف ہو تو پھر اجرت منفعت کے ذریعے ادا کرنا شرعاً جائز ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مسئلے کی توضیح کے تحت بیان کیا گیا کہ 4 اشیاء ایسی ہیں جن کو اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے، ان میں سے نمبر 4 پر منفعت کو ذکر کیا گیا۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ پلوں کے اجارہ BOT میں بھی ایک طرف سے پل کی جنس ہے اور دوسری طرف پل کے ذریعے منفعت کا حاصل کرنا ہے جو دوسری جنس ہے، اور کیونکہ پل ایک حصی شے ہے اور منفعت غیر حصی شے ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ پل یہ منفعت سے الگ جنس ہے، اور جب دونوں متحد الجنس نہیں ہیں بلکہ مختلف الجنس ہیں تو ضابطے کے مطابق یہ شرعاً جائز ہے۔ اس لیے پلوں کے اجارے میں منفعت کے ذریعے اجرت کی ادائیگی تمام فقہا کے نزدیک جائز ہوگی۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔